السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن کو خود سے نہیں پڑھنا چاہیے، خود سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے مسلمانوں کو، جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، وہ قرآن کو ترجمے اور ٹرانسلیشن کے ساتھ خود سے پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن پڑھے کہ مولوی صاحب سے کہے کہ مولوی صاحب میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ دیکھ کر اپنی زبان کے اندر سمجھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہا ہے اس کتاب کے اندر، قرآن میں کیا کہا ہے، تو اسے منع کر دیا جائے گا۔ آپ نہ پڑھا کریں، آپ ترجمے کے ساتھ خود سے نہ پڑھو۔ کیوں؟ اگر تم پڑھو گے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ کہہ کر ہمارے عام لوگوں کو، مسلمانوں کو، ہمارے مولوی حضرات وہ منع کر دیتے ہیں، ہمارے مذہبی طبقات۔ کس لیے؟ کہ وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری، اسے یہ کہہ کر منع کر دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے خود سے اپنی زبان کے اندر پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیا تو تم اللہ کے مخالف ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ حیرت نہیں ہوتی اس بات سے؟ اور عوام بھی ہے، ہاں جی خود سے نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کو تو شیطان کے پاس بھی بڑا علم تھا، قرآن کو خود سے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ اور اچھا، اس بات کو یعنی عام لوگوں کو منع کرنے کی جو یہ بات ہے، اسے قرآن سے ثابت کیا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ ہدایت پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو خود سے نہ پڑھو، قرآن کو خود سے نہ سمجھو۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ قرآن مجید کی جو دوسری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 26، آیت نمبر 26، اس میں فرمایا کہ اس کی قرآن کی وجہ سے ہم کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہم ہدایت بھی ڈالتے ہیں۔ یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اب قرآن کو جو پڑھے گا تو وہ بغیر مولوی صاحب کے بتائے ہوئے یا مولانا صاحب نے جو بتا رہے ہیں جس طرح سے، اس کے مطابق ہی پڑھے گا۔ اگر اس نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی تو وہ تو گیا جی، راستے سے ہٹ گیا۔ آیت کیا ہے؟ قرآن میں ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، پروردگار ان مثالوں کو بیان کر کے کیا چاہتے ہیں، یعنی پیچھے جو مثال بیان ہوئی مچھر کی بیان ہوئی، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، پروردگار اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس کے ذریعے سے صرف وہی گمراہ ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے۔ یہ آیت پڑھ کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت میں ڈالتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ اول تو یہاں پر قرآن کی بات نہیں ہے، یہاں قرآن مراد نہیں کہ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہی کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہدایت میں ڈالتے ہیں۔ یہاں پر مثال کی بات ہے کہ پروردگار کبھی جو مثال بیان کرتے ہیں، اس مثال کے ذریعے ہوتا یہ کہ وہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس سے کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں تو وہ ہدایت پہ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سمجھتے تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پروردگار نے اس پوری کائنات کے اندر اپنی مثالیں ہی تو رکھی ہوئی ہیں، سورج، چاند، ستارے، دریا، اور جو دنیا کے اندر جو ذخائر ہیں، جو صبح کا ہونا، رات کا آنا، ہر چیز کے اندر زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردہ سے زندے کو نکال دیتا ہے۔ انڈا مردہ ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، لیکن اس سے چوزا نکال دیتا ہے زندہ، ٹھیک ہے۔ مردہ چیز اس میں سے زندہ نکال دیتا ہے۔ زمین، اس میں سے درخت اگا دیے، اس میں سے پودے اگا دیے۔ تو یہ خدا کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ انہیں دیکھ کر، اس پہ غور و فکر کر کے، کائنات کے سسٹم کے اندر کچھ لوگ جب غور کرتے ہیں تو انہیں ہدایت مل جاتی ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ خود سے نہیں ہو رہا، اور کچھ لوگ وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ خود سے ہو رہا ہے، اس دنیا کے اندر تو میٹیریل ہی سب کچھ ہے، اور جو اس کی روح ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن اسی چیز کو ہمارے عام لوگوں نے، مسلمانوں نے فٹ کر دیا قرآن کے اوپر کہ آپ خود سے نہ پڑھیں، خود سے نہ سمجھیں، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر ہم اس چیز کو بھی مان لیں تو یہاں پر آگے بتا بھی دیا کہ کون سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ صرف فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ آپس میں جو جوڑنے والی جو چیزیں ہیں اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں دنگے اور فساد مچاتے ہیں، یہ لوگ فاسق لوگ ہیں۔ عام مسلمانوں کے اوپر یا عام لوگ، انہیں فاسق نہیں قرار دیا جائے۔
تو یہ بہت بڑی غلطی ہمارے ہاں علماء اور ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں. مولوی حضرات، علماء تو نہیں کہوں گا، جو علماء ہیں وہ کبھی منع نہیں کریں گے، جو قرآن کے صحیح جانکار ہیں، جن کو قرآن کا صحیح نالج ہے، وہ کبھی بھی منع نہیں کریں گے لوگوں کو. لیکن اکثریت جو ہے وہ پڑھنے سے اور ترجموں سے منع کرتی ہے کہ آپ اسے نہ پڑھا کریں، ورنہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے، آپ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. آپ اچھے خاصے مسلمان ہیں، مسلمان بن کے رہو، لیکن جیسے ہی آپ نے قرآن پڑھ لیا اور آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ سیدھے راستے سے نکل جاؤ گے. قرآن مجید کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ شکوہ کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن کو آؤ خود سے پڑھو سمجھو، یہ قرآن تمہارے لیے ہے، انسانیت کی کتاب ہے، اس میں اللہ نے تمہیں سمجھانے کے لیے پیغام دیا ہے، تو اس پر یہ لوگ طرح طرح کے فتوے، قرآنسٹ ہونے کے، منکر حدیث ہونے کے اور سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے، گمراہ اور باطل ہونے کے، اس کے پر نیچری کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں. یہ اہل سنت سے نکل گیا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد سے بھٹک گیا ہے. اور یہ تو دیکھو، ہم کہتے تھے کہ قرآن کو خود سے نہ پڑھا کرو، اس نے قرآن کو خود سے سمجھنا شروع کر دیا، لہٰذا آج یہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے دراصل یہ قرآن سے دور ہو گئی ہے پوری امت. اور اس کا نتیجہ جو آج ہمارے سامنے ہے پوری دنیا کے اندر کہ مسلم امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہے، اور وہ تقسیمیں بڑھ رہی ہیں. آئے روز کوئی نہ کوئی فرقہ، کوئی نہ کوئی گروہ، جماعت اور عصابہ وہ نکلتا رہتا ہے، اور وہ طرح طرح کے دعوے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ ہے قرآن مجید سے دوری. تو قرآن مجید کو وہ سمجھ نہیں رہے، قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا ہے، اس کی آیات سے اعراض کر دیا ہے. اور یہی ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے قرآن مجید، اللہ کی نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو لوگوں کے لیے ایک آسان انداز کے اندر اپنا پیغام دے دیا، آدیش دے دیا، اور اسی کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے. پروردگار جگہ جگہ پہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے، یہ آدیش، یہ میرا جو بیان ہے یہ بہت آسان ہے، یہ ہر انسان کے لیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ پورے عالمین کے لیے ذکر ہے. یہ بات الگ ہے کہ استاد کی اور مرشد کی وہ ضرورت ہے، لیکن وہ روحانیت کے معاملات کے اندر قرآن مجید کی جو ظاہری چیزیں ہیں وہ ہر انسان کو اس نے بتا دی ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے مسلمان نہ بھی ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، قرآن مجید نے اس کے لیے اپنی تعلیمات کو بہت آسان کر کے واضح کر کے رکھ دیا ہے. لہذا جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا وہ اس سے حاصل کرے گا، جو اس سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا. اور یہ نصیحت مسلمانوں کے علاوہ سب لے رہے ہیں، اس میں سے جو مسلمان ہیں وہی اس میں سے نصیحت نہیں حاصل کر رہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، اور دوسروں کی باتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور انہی کی باتوں کو آگے پھیلا رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں. حالت سب کے سامنے ہے. پھر یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، جو یہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، زندہ باد اور مردہ باد کے فرقے جو بنے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید سے دوری ہی کی تو بات ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن کو جو خود سے پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، میں آپ سے کہوں کہ اگر جو قرآن کو خود سے پڑھے گا ہدایت پائے گا، سچائی پائے گا، خود سے جو پڑھے گا، کیونکہ آپ کے لیے آیا ہے. آپ کو اگر آپ کے والد محترم کوئی خط بھیج دیں، کوئی چٹھی لکھ کے دے دیں اور آپ کو بھیج دی، اور آپ کہیں کہ نہیں یہ تو میں بہت پیار ہے مجھے اس سے، اور بڑے خوشبو اس کے اوپر لگا دی، بڑا اس کو لفافہ بنا کے رکھ دیا آپ نے، اور روزانہ اس کو صبح اٹھاتے ہو، چومتے ہو، پھر اس جگہ پہ رکھ دیتے ہو، تو کیا آپ اپنے والد محترم سے پیار کرنے والے ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے؟ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ والد محترم سے میرا بڑا محبت اور پیار ہے، اور ان کا جو خط آیا ہے اسے آپ کھول کے نہیں دیکھ رہے کہ اس میں انہوں نے لکھا کیا ہوا ہے، اس میں وہ آپ سے کہہ کیا رہے ہیں، اور دعویٰ آپ یہ کرتے بلکہ اور لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں اور اس خط کو درمیان میں رکھتے ہیں، آؤ بھائی میرے والد صاحب کا خط آیا ہے، آؤ بھائی، سارے آپ کے دوست آ گئے، آپ پارٹی کر رہے ہیں، اور کوئی اس کے گرد گھوم رہا ہے، کوئی ہر ایک اس کو اٹھا رہا ہے، چوم رہا ہے، ہاں بھائی آپ کے والد کا خط ہے یہ، اور یہ ہمارے لیے بڑا مبارک خط ہے. لیکن پڑھنا اس کو کوئی کسی نے پڑھنا نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا کہ یہ تابع دار اولاد ہوگی والد کی؟ نہیں ہوگی. سب کہیں گے کہ یہ تابع دار اولاد یعنی فرما بردار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کھول کے پڑھا ہی نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ تو قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ ایک عام خط انسان کے بھیجے ہوئے ایک خط کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے. اس کو پڑھتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. وہ بیمار ہیں، اپنے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، وہ انہیں کیا کس چیز کی ضرورت ہے وہ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں.
کس حالت کے اندر ہے وہ پوچھتے ہیں، ان کے دوست احوال خبر لیتے ہیں، فون کرتے ہیں ایمرجنسی، وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ. لیکن قرآن کے ساتھ معاملہ یہ کہ قرآن یہ سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں، اللہ نے دی ہے لیکن یہ ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، کیونکہ پڑھ لیا، خود سے پڑھ لے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. عجیب سوچ ہے. مجھے تو یہ سوچ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سوچ کیسے آئی مسلمانوں کے اندر. غالباً لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے مذہبی طبقے کا بڑا کردار ہے کہ وہ اپنی باتوں کو کیا غلام بنانے کے لیے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا اور کہہ دیا کہ جس طرح بعض لوگوں نے، جیسے کہ اگر آپ شریمد بھگوت گیتا بھی پڑھیں نا تو آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ بغیر ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ یہ اس کو پڑھنا چاہیں گے، آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ استعمال، یہ ٹرک یوز کرتے ہیں یہ جو مذہبی جو ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں نا، یہ ہر مذہب کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. ہر مذہب کے اندر بائبل کے اوپر پابندی تھی اس کو پڑھنے کے اوپر، کوئی اس کو عام نہیں پڑھ سکتا سوائے پادری لوگ اور کلیسا کے اندر رہنے والے، چرچ کے اندر وہی اس کو پڑھ سکتے تھے. بعد میں پھر اس بندے نے چرچ کے جو ہے اس کو عام کر دیا، ریفارم لے آیا اور اس نے اس کو چھاپا اور پوری دنیا کے اندر لوگوں کے اندر پھیلا دیا. تو وہ آیا نا اسی طرح عام لوگوں تک جو اصل اوریجنل ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو روکا جاتا ہے. یہ ہر کتاب کے ساتھ ماننے والے، اس کے جو دھرم کے جو اپنے آپ کو رکھوالے کہتے ہیں، وہ یہ کام کرتے آ رہے ہیں. یہ صرف قرآن مجید کا معاملہ نہیں ہے، بائبل کے ساتھ انہوں نے یہی کیا، انجیل کے ساتھ ایسا کیا، شریمد بھگوت گیتا کے ساتھ ابھی یہ کر رہے ہیں. اور وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ عام لوگوں تک اگر وہ اوریجنل ٹیکسٹ کی معلومات چلی جائیں گی تو جو مذہب کے نام کے اوپر جو بنے ہوئے جو پروہت سسٹم ہے کہ جی ہم سے ہی اس کا مطلب سمجھو کہ جو ہم بتا رہے ہیں، اور جو خدا کا مطلب ہے وہ بھی وہی صحیح ہوگا کہ جو ہم بتائیں گے، جو بھگوان کی جو یہاں پر اچھا اور مراد ہے وہ ہم ہی بتا رہے ہیں نا وہی ٹھیک ہے، تم جو سمجھ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. یہ جو سوچ، یہ اس کو کیوں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک ایکو سسٹم بنایا، انہوں نے ان کا اپنا ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح پہ دنیا میں چلے گا، اور جو اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا. پھر اس کو وہ مارتے بھی اگر ان کا بس چلتا ہے، اور اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، نہیں تو فتویٰ تو ضرور لگاتے ہیں گمراہ ہونے کا. یہ مذہب سے نکلا ہوا ہے، اہل سنت سے نکلا ہوا ہے. اگر شیعہ ہے تو وہ بھی ایک فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یہ شیعت سے نکلا ہوا ہے. شیعوں میں بھی کئی ایسے متجددین ہیں کہ جو قرآن کے سمجھنے کی بات کرتے ہیں، ان پہ شیعہ لوگ بھی ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ شیعت سے نکلے ہوئے ہیں، یہ مکتب اہل بیت سے نکلے ہوئے ہیں. تو الغرض یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ انسانوں کو وہ سب مسلمانوں کو تو ایک کرتا ہے، انسانوں کو بھی ایک کرتا ہے. اور یہی بات جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے، ان فرقے والوں کے لیے بہت نقصان دیتی ہے، اور یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں. کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ ان کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں. اور جو شخص پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کے سامنے، کیونکہ اسے 2 + 2 = 4 کی طرح سب چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ اصل اختلافات ہے کیا. جن چیزوں کو قرآن نے ایمان کہا ہوا ہے انہیں ان مسلمانوں نے آج کے زمانے کے اندر فروعیات میں رکھ دیا ہے، اور جن چیزوں کو قرآن نے فروعی چیزوں میں رکھا ہے انہیں مسلمانوں نے ایمانیات اور اساس بنا دیا ہے. یعنی جو مسئلے نہیں تھے ان کو حقیقت بنایا ہوا ہے، مسائل کو حقیقت بنایا ہوا ہے. ان لوگوں نے اپنے مذمومہ خیالات کو، جو یہ خود سوچتے اور سمجھتے ہیں، انہیں ایمانیات میں رکھا ہوا ہے. اب مثال میں آپ کو دیتا چلوں، جب بات آ گئی ہے تو مثال کے طور پر عقیدے کا لفظ ہے. پورے قرآن مجید کے اندر کسی بھی جگہ پر عقیدے کا لفظ موجود نہیں ہے. عقائد اہل تشیع، شیعوں کے عقیدے، عقائد اہل سنت کے عقائد، صوفیوں کے عقائد، عبازیوں کے عقائد، فلاں قوم کے عقائد، باطنیوں کے، اسماعیلیوں کے، عبازیوں عقائد. عقیدے کا لفظ ہی نہیں ہے. جس پر فرقے بنے ہیں نا، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے، یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. اس لیے کسی بھی فرقے کے لیے قرآن میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. کسی بھی فرقے کی کوئی عقیدے کے اوپر کوئی قرآن مجید سے دلیل موجود نہیں ہے. اگر فرقے والا یہ کہے کہ ہمارے لیے قرآن میں یہ دلیل ہے تو آپ اسے کہتے دکھائے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیلیں لا کے دکھا دو اگر تم سچے ہو. تو فرقوں والوں کے لیے قرآن میں کسی جگہ دلیل موجود نہیں ہے. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ ہے ایمان کا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان
ایمان کا موجود ہے. اب وہ ایمان چاہے شیعہ لایا ہو، چاہے دیوبندی، بریلوی، اہل سنت، صوفی، کوئی بھی ایمان لے کر آؤ، وہابی ایمان لے کر آؤ، ایمان ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس کا عمل صالح ہو، چاہے وہ کوئی بھی کرو. تو آج حالت کیا ہے؟ اگر ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو کس فرقے میں جائے گا؟ دیوبندی ہوتا ہے تو بریلوی کو وہ قبول نہیں ہے، بریلوی ہوتا ہے تو دیوبندی کو قبول نہیں ہے، صوفی ہوتا ہے تو سلفی کو قبول نہیں ہے، سلفی ہوتا ہے تو صوفی کو قبول نہیں ہے، شیعہ ہوتا ہے پھر تو کسی کو قبول نہیں ہے. وہ تو کسی کو پھر قبول نہیں ہے، تو شیعہ ہو گیا نا، وہ تو اس کے تو مسلمان ہونے کا کیا، وہ تو اور زیادہ بڑا کافر ہو گیا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ جگہ پہ سائڈ پہ رکھو. تو کیا ہے کہ ایمان میں اور عقیدے میں فرق ہے. اسی طرح ایمان میں اور مذہب میں فرق ہے. ایمان میں اور مذہب میں فرق ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. دین میں اور مذہب میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ بڑا واضح فرق موجود ہے، اس میں انشاءاللہ نیکسٹ میں بات کروں گا کہ دین میں، دھرم میں اور مذہب میں، ریلیجن میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ اگلی اس میں بات کریں گے. ابھی یہی ہے کہ جو فروعیات ہیں انہیں بنیادی چیزیں اور عقائد انہیں اساس بنایا ہوا ہے، ایمانیات میں شامل کر دیا، اور جو ایمانیات والی چیزیں ہیں انہیں فروعیات بنا دیا. اسی لیے امت تقسیم ہے. تو قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے ہر انسان کے لیے. کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے، غیر مسلم بھی اسے پڑھ سکتا ہے. غیر مسلم کو بھی قرآن مجید دیا کرے، وہ بھی اس کو پڑھے، ترجمے والا بتائے. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے فلاں ترجمہ پڑھنا ہے، فلاں پڑھیں. آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں قرآن مجید کا، آپ اس کو پڑھیں، سمجھنا شروع کریں. آپ دیکھیں گے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور آپ کو یہ ساری باتیں 2 + 2 = 4 کی طرح واضح ہونا شروع ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.